الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 27 سورۃ النجم، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق میں آیت نمبر 1 تا 4 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 5 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، اور آیت نمبر 5 ریلیٹ کرتی ہے آیت نمبر 3 اور 4 سے، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ ہم ایک دفعہ ترجمہ ریوائز کر لیں اور اس کے بعد تفسیر کی طرف چلیں گے۔ تو آیت نمبر 1 تا 4 ترجمہ پڑھتے ہیں پہلے۔ تارے کی قسم جب وہ اترے، تمہارے صاحب نہ بہکے اور نہ ٹیڑھا راستہ چلے، اور وہ کوئی بات خواہش سے نہیں کہتے، وہ وہی ہی ہوتی ہے جو انہیں کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ذکر ہوتا ہے علمہ شدید القوا۔ جیسا کہ میں نے لاسٹ لیکچر کے بالکل آغاز بلکہ اختتام پہ یہ الفاظ بولے تھے کہ یہاں سے لے کے یعنی علمہ شدید القوا، یہاں سے لے کے آیت نمبر 18 تک لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، علماء تفسیر میں خاصا اختلاف پایا جاتا ہے، اور اس اختلاف کی وجوہات پر بھی ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ آیا ان آیات کی تفاسیر میں اختلاف کی بیسک ریزن کیا ہے۔ تو دیکھیے، ایسی احادیث اور واقعات ملتے ہیں جو دونوں گروہ اپنے اپنے موقف میں پیش کرتے ہیں، اور ہم دونوں روایات کو رد نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ علماء تفسیر اپنی دلیلوں کے ذریعے ان آیات کی تفسیر کو واضح کرتے ہیں، تو عام پر بحیثیت طالب علم یہ ضروری ہے کہ ہم دونوں گروہوں کی بات کو سنیں، سمجھیں اور کھلے دل کے ساتھ قبول بھی کریں۔ تو گروپ اے جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب جبرائیل امین سے ملاقات کا ذکر ہو رہا ہے، اور گروپ بی کہتا ہے کہ یہاں مراد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کی، جو کہ شب معراج کے وقت ہوئی۔ بہرحال دونوں گروہ اپنا اپنا موقف پیش کرتے ہیں۔ ہم دونوں گروہوں کے موقف کو پڑھیں گے اور جانیں گے کہ یہاں پر کیا مراد لی جا رہی ہے۔ اور ایک اور اہم بات وہ یہ کہ کوئی ایک حدیث مرفوع بھی اس طرح سے موجود نہیں ہے جو ان آیات کی تفسیر کو متعین کر دے۔ یعنی بہت سی احادیث ملتی ہیں جو کہ دونوں گروہ اپنے اپنے موقف میں پیش کرتے ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا، لیکن ایسی احادیث اگر کلیئر ایویڈنس کے طور پر ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں کہ جن میں ان آیات کی تفسیر کو کسی خاص واقعے کے ساتھ ریلیٹ کر دیا جاتا، تو پھر بہرحال اختلاف سرے سے پیدا ہی نہیں ہونا تھا۔ ٹھیک ہے، تو متعین نہیں کیا گیا کسی حدیث میں کہ گروپ اے کہے کہ یہ متعین شدہ تفسیر ہے اور گروپ بی کہے کہ یہ متعین شدہ ہے، ایسا نہیں ہے، اور دونوں گروہوں کا یہ دعویٰ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ ان آیات کی روشنی میں اپنے دلائل، عربک گرامر یا اس وقت کے سیاق و سباق کے ذریعے جو دلیل پیش کرتے ہیں، تو بہرحال وہ ان کا اپنا نظریہ ہے۔ بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے اس گروہ کی، گروپ اے کی، جو یہ کہتا ہے کہ یہاں پر مراد حضرت جبرائیل امین ہے، جن کی ملاقات ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور جو صفات یہاں بیان کی گئی ہیں وہ جبرائیل امین ہی کی ہیں۔ اور اس پر ان کے پاس سب سے بڑی دلیل جو سب سے پہلے وہ پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سورہ کا نزول، جیسے کہ ابھی میں نے ابتدائی لیکچر میں جو تعارفی لیکچر تھا اس میں بتایا بھی تھا کہ نزول تقریباً نبوی دور کے اوائل میں ہوا، 590 690 کے لگ بھگ اس سورہ کا نزول ہو چکا ہوا، اور واقعہ معراج عام الحزن کے بعد ہوا، یعنی 1090 کے بعد۔ تو پھر اوبویس سی بات ہے کہ یہاں پر جو اس سورہ میں موجود باتیں ہیں وہ واقعہ معراج کی نہیں ہے، کیونکہ واقعہ معراج بعد میں پیش آیا تھا۔ تو یہی دلیل گروپ اے دیتا ہے، ٹھیک ہے، جو یہ کہتا ہے کہ یہاں پر جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں اور جس ملاقات کا ذکر ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل کیا۔ تو علمہ شدید القوا، بعض مفسرین کے نزدیک شدید القوا سے مراد حضرت جبرائیل امین ہے، یعنی جبرائیل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھایا۔ قرآن سکھانے والا رب العالمین ہے، الرحمن علم القرآن، ٹھیک ہے، رحمان نے قرآن سکھایا، لیکن یہاں پر جس وسیلے اور ذریعے کی بات کی جا رہی ہے وہ کہتے ہیں حضرت جبرائیل امین ہے۔
ٹھیک ہے، اور ان کو شدید القوا، بہت طاقتور کہنے کا یہاں پر ذکر کیا گیا. اس پر وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ کیونکہ وہ طاقتور تھے، یقیناً پہلی قوموں میں جو عذابات آتے تھے اور پہلی قوموں اقواموں کے ساتھ جو حالات ہوئے ان کے گناہوں کی وجہ سے، تو اس پر جو جس فرشتے کی ڈیوٹی تھی ان کو تباہ کرنے کی، وہ یہی تھے. اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر جو عذاب آیا، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زمین ہی کا حصہ ہی پلٹ دیا گیا تھا. تو ایسی طاقت یقیناً ان فرشتے کے پاس تھی. اس کے علاوہ بار وحی کو اٹھانے کی طاقت، جو سب سے مین ریزن ہے، جو کہ نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک قرآن پہنچانے پر مامور تھے، بلکہ اس سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ان تک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام جیسا ہے ایز اٹ از ویسا ہی پہنچانا، اور اس پیغام کی جو یہ ایک امانت آپ کے پاس ہوتی تھی اس کو صحیح طریقے سے پہنچاتے تھے. لہٰذا اس لیے یہاں پر ان کو شدید القوا کہا گیا، بہت طاقت والے، یعنی جبرائیل امین. ذو مرہ فاستویٰ، اور یہاں پر پھر اگین دیکھیں، قوہ سے مراد قوت لی، اور ذو مرہ بہت طاقت، فاستویٰ پھر اس نے کثرت فرمایا. سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں لفظ ذو مرہ، بہت زیادہ طاقت. یہ لفظ مرہ جو ہے نا، وہ رسی کو جب بل دے کر بہت پختہ کر دیا جاتا ہے نا، اس کو عربی اصطلاح میں مرہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور ذو مرہ مطلب بہت طاقتور، بہت زور آور. ٹھیک ہے، اور علماء ان دونوں الفاظ میں، یعنی دیکھا جائے تو قوت اور طاقت ایک ہی چیز کاؤنٹ کی جاتی ہے، لیکن یہاں پر شدید القوا کہہ کر قوت کو الگ کر دیا گیا، ذو مرہ کہہ کر طاقت کو الگ کہا گیا. تو علماء یہاں پر اس کی یہ تعبیر پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو وحی پہنچانے کے لیے مامور تھے جبرائیل امین، ان کی دو خوبیاں ذکر کی گئیں. ایک یہ جسمانی قوت، ٹھیک ہے، جس کا ذکر ابھی میں نے کیا کہ قوموں تک جو عذابات تھے اور جو ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ کا جب حکم نازل ہو جاتا تھا تو وہ تمام معاملات جبرائیل امین دیکھتے تھے. تو علماء کہتے ہیں کہ جبرائیل امین کی جسمانی قوتوں کا جہاں تک بیان ہے اس کو شدید القوا کہا گیا. ٹھیک ہے، اور ذو مرہ سے مراد ان کی دانش مندی اور عقل مندی کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے انہوں نے ان دونوں الفاظ کو بیان کیا. پھر فاستویٰ، اس نے کثرت فرمایا. دیکھیں یہاں پر آپ نے بہت غور کرنا ہے. یہ لفظ سنا سنا لگ رہا ہے نا، یعنی پیچھے کہیں استعمال تو ہوا ہے. ہاں، ذہن پہ ذرا سا زور ڈالیں. ہاں، استوا کا لفظ تو ہم نے سنا ہوا ہے، اور استوا کا ہم نے ذکر پڑھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ. ٹھیک ہے، اگر سورۃ طٰہٰ ہی مینلی لے لیں، ریفرنس میں تو بہت سی صورتیں آتی ہیں، لیکن اس میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پر استوا فرمایا. تو لفظی معنی وہاں پر بھی کسدگی کیے جاتے ہیں. ویسے اس کے لفظی جو ہے نا، استوا مقرر ہونا، یعنی ایک قرار پکڑ لیا جانا، اس کے معنی کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر کہا جاتا ہے فاستویٰ، اس کا فاعل بھی جبرائیل امین ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اصلی وضاقتہ میں، اپنی اصلی شکل و صورت میں آپ نے ایک دفعہ اس پر مطلب ظاہر ہوئے، اس شکل و صورت کے ساتھ ظاہر ہوئے. ٹھیک ہے، اور یہ ظاہر ہونا بھی آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی خواہش تھی. آپ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ جبرائیل امین کو وہ اپنی ملک جو فرشتے والی شکل ہے اس شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں، ملک کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں. آپ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا. اب وائل نبوت کا زمانہ ہے، ابتدائی دور ہے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام غار حرا کے باہر تشریف فرما ہے. تو مشرقی افق پر جبرائیل امین اپنے 600 پروں سمیت نمودار ہوتے ہیں. یعنی ابتدائی زمانہ ہے اور آپ غار حرا میں تشریف فرمائیں تو آپ جبرائیل امین کو افق کی بھی ڈیٹیل آگے آئے گی. ٹھیک ہے، یہ کون سا مقام تھا. تو بہرحال اگلی ہی آیت میں آ رہی ہے تو میں آپ کو اس طرح سے ایکسپلین کر دوں گی. تو آپ نے جبرائیل امین کو دیکھا کہ آپ اپنے اصلی وضاقتہ کے اعتبار سے ظہور پذیر ہیں اور آپ کے 600 پر ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ آپ مشرقی افق پر موجود ہیں، یعنی
افق کے مشرقی کنارے، آسمان کہہ لیں، یعنی اس کو ابھی ایکسپلین کر دیتی ہوں چلیں، کہ جو ایسا مقام کہ جہاں پر ہمیں بلندی کا اور ہماری حد نگاہ کا وہ آخری مقام جہاں پر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے نا کہ زمین اور آسمان مل رہے ہیں. دیکھ لیں اگر آپ کسی بلند جگہ پر کھڑے ہوں اور آپ دیکھیں، گھر کی چھت پر ہی چلے جائیں تو دور تک دیکھیں جہاں تک آپ کی نظر جا رہی ہے، فور شور وہاں پر زمین ختم نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہماری نظریں وہاں تک محدود ہیں اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ زمین آسمان سے مل رہی ہے، ٹھیک ہے. تو یوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین کو دیکھا کہ آپ اپنے 600 پروں کے ساتھ آسمان پر موجود ہے مشرقی افق پر، اور آپ کے وجود سے آسمان کے شرقی غربی تمام کنارے بھر گئے. اللہ اکبر، اتنا بڑا حجم، اتنے بڑے اپنی وضاقتہ کے اعتبار سے. اور حیران کن بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے سارے پر نہیں پھیلائے تھے وہاں پر، ابھی صرف 2 پر مفسرین کہتے ہیں وہی بکھیرے تھے، اور مشرق والی سائڈ پہ تھے آپ، اور مشرق تک تمام اطراف بھر گئے تھے، ٹھیک ہے. اور انبیاء کرام کی اگر بات کریں تو ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں جنہوں نے جناب جبرائیل کو اپنی اصل حالت میں دیکھا تھا. تو یہاں پر جو ذکر آتا ہے نا، ذو مرہ، طاقت والے، فاستویٰ، پھر اس نے قصد فرمایا، یعنی قرار پکڑا، اپنی اصلی شکل و صورت میں قرار پکڑا. کس کے سامنے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے. اور یہاں پر فاستویٰ کا ایک اور مطلب بھی ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی فاستویٰ القرآن فی صدرہ، یعنی علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر جو قرآن جبرائیل امین نے آپ کو سکھایا تھا وہ آپ کے سینہ مبارک میں قرار پکڑ گیا، اب اس کے بھولنے کا کوئی امکان نہیں ہے. لہٰذا یہاں پر فاستویٰ سے مراد وہ قرآن ہے جو جبرائیل امین لے کر آئے تھے. بہرحال دونوں تفاسیر آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں. اس کے بعد وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اب سمجھ آ رہی ہے کہ اس کو پچھلے لفظ کے ساتھ تعبیر کرنا بہت زیادہ آسان ہوگا، کہ ذکر ہوتا ہے اس حال میں کہ وہ آسمان کے سب سے بلند کنارہ پر تھے، ٹھیک ہے. اور پھر ثم دنا فتدلی، پھر وہ جلوہ قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہو گیا. دنا اور فتدلی دونوں فعلوں کا فاعل بھی جبرائیل امین ہے. دنا کا معنی ہے قریب ہونا، اور تدلی کا معنی ہے کسی بلند چیز کا نیچے کی طرف اس طرح لٹکنا کہ اس کا تعلق اپنی اصل جگہ سے بھی قائم رہے. اس کو اس مثال کے ذریعے سمجھ لیجئے کہ جب ڈول کو کنویں میں لٹکایا جائے اور اس کی رسی لٹکانے والے نے پکڑ رکھی ہو تو اسے کہتے ہیں ادلا دلوا. اسی طرح پھلوں کے وہ گچھے جو شاخوں سے لٹک رہے ہوتے ہیں ان کو بھی دیوالا کہتے ہیں. یعنی مراد کیا ہے کہ عام لغت میں جو اہل عرب ہیں وہ لغت کے اعتبار سے کوئی شخص اگر پلنگ پر بیٹھا ہوتا اور اپنی ٹانگیں لٹکائے ہوئے ہوتا تو اس کے بارے میں بھی کہا جاتا دلّا رجلیہ من السریر، کہ اس نے اپنی ٹانگوں کو پلنگ سے لٹکایا ہوا ہے، اس شخص نے، اس مرد نے، ٹھیک ہے. تو کیا مراد ہے کہ وہ پلنگ پہ موجود ہے، ٹانگوں کا لٹکنا وہاں سے ممکن. اسی طرح رسی ہاتھ میں اصل وہاں پر ہی موجود ہے ہاتھ میں، لیکن کہاں پر ہے وہ؟ لٹکی کہاں ہے؟ نیچے کی طرف. اسی طرح جبرائیل امین کو یہاں پر ذکر کیا گیا کہ وہ اصل میں وہیں پر موجود تھے آسمان کی بلندیوں میں، ٹھیک ہے. یعنی اس صورت میں مفہوم آیت کا وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ جبرائیل امین اپنی اصلی ملکی شکل میں 600 پروں سمیت شرقی افق پر جب نمودار ہوئے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک آئے اور افق کی بلندیوں سے نزول کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب ہو گئے. اللہ اکبر. تو اب سمجھ آئی، دنا قریب ہوئے، فتد اللہ اور قریب ہو جانا، کس کیفیت میں؟ کہ اصل جگہ سے کنیکشن باقی رہے اور پھر کسی دوسرے کے سامنے آیا جائے. اور اس قریب ہونے کو بھی ذکر قرآن میں کیا گیا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. اللہ اکبر کبیرہ. تو وہ 2 کمانوں کے برابر، تو 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. سب سے پہلے سمجھ لیجئے گا کہ کمان کسے کہتے ہیں. بیسیکلی ہم نے ایک محاورہ سنا ہے نا کہ اب تو تیر کمان سے نکل چکا ہے، یعنی پہلے دور میں ایک کہہ لیں کہ ویپن ہوتا تھا تیر، ٹھیک ہے، ایز اے ویپن یوز ہوتا تھا،
اور بھی اس کے بہت سے کام تھے، ٹھیک ہے. جیسے ہم نے پڑھا کہ سورہ مائدہ کے آغاز میں کہ فال نکالنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا، حرام فرمایا. اس کا ذکر بھی پھر ہوا کہ وہ کیسے نکالتے تھے، تو ہم نے تفسیر میں بہت ڈیٹیل پڑھی تھی، ٹھیک ہے. تو تیروں سے بہت کام لیتے تھے، لیکن بہرحال ایک کام اور تھا، سینی اودنا. یہاں پر کیا کہنا مقصود ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ. قوبہ کا معنی کیا ہے؟ مقدار اور اندازہ. قوسین، قوس ایک کمان کو کہا جاتا ہے، یہاں قوسین کہا گیا یعنی 2 کمانیں، ٹھیک ہے. اب یہاں پر کیا مراد ہے؟ 2 کمانوں سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. نہایت قرب کو بیان کرنے کے لیے نا اہل عرب یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عہد جاہلیت تھا نا تو تب ایک دستور تھا کہ 2 قبیلوں کے سردار جب باہمی دوستی کا اعلان کرنا چاہتے تو وہ اپنی کمانوں کو ملا دیتے تھے، ٹھیک ہے، اور یکجا شدہ کمانوں میں ایک تیر رکھ کر دونوں سردار اس کو چھوڑتے تھے. یہ گویا اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ دونوں سردار متحد اور متفق ہو گئے ہیں، اور ان دونوں میں سے کسی پر بھی باہر سے کسی نے حملہ کیا تو دونوں مل کر اس حملے کا جواب دیں گے. صحیح ہے. تو اب سمجھ آ گئی نا پوائنٹ کی، 2 کمان یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. تو اب یہاں پر اس بات کو اس کہہ لیں پروورب کا استعمال کیا گیا کہ جو اہل عرب میں عام تھا. تو آیت کا مفہوم یہی ہے کہ جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل نزدیک آ گئے، جس طرح 2 ملی ہوئی کمانیں ایک دوسرے کے نزدیک ہوتی ہیں. او ادنا کہہ کر مزید قرب کی طرف اشارہ کر دیا کہ 2 کمانوں میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ فاصلہ رہ ہی جاتا ہے باقی، لیکن یہاں تو اس سے بھی زیادہ قرب تھا، ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد ذکر ہوتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی. اب یہاں پر اوحا کا فاعل بھی جبرائیل ہے، عبدی کی ضمیر کا مرجع بالاتفاق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی عبدی اپنے بندے کو. اب یہ اپنا جو ہے وہ رب العالمین ہے، اس نے جبرائیل امین کے ذریعے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی. اب یہاں پر جو وحی کی سے کیا مراد ہے اس کی طرف بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی پہلے ان کے گرامر کے اعتبار سے نا اس آیت پر تھوڑی سی مزید بحث کر لیتے ہیں. بعض نے کہا کہ پہلے اوحا کا فاعل جبرائیل اور دوسرے اوحا کا فاعل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، ٹھیک ہے. تو اس وقت آیت کا ترجمہ ہوگا جبرائیل نے اللہ تعالیٰ کے بندے کو وحی کی جو اللہ نے جبرائیل پر وحی بھیجی تھی، ٹھیک ہے. یعنی 2 طریقے سے اس آیت کے معنی لیے جا سکتے ہیں. اب بات کر لیتے ہیں اس نے اپنے بندے پر وحی کی، تو کلیئر ہو گیا کہ اللہ نے جبرائیل امین کے ذریعے وحی بھیجی. دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی مینشن نہیں فرمایا کہ کیا وحی کی، تو پھر ہمیں بھی خاموشی اختیار کرنی چاہیے. اور اگر پاسٹ کے قرائن کو آپس میں جوڑا جائے، اگر سیرت کی کتابوں کو دیکھا جائے تو یہ وہ دور تھا کہ جب پہلی دفعہ تو وحی نازل ہو چکی تھی سورۃ العلق کی ابتدائی آیات. اب فطرت الوحی کا دور تھا، وہی رک گئی تھی، اور کفار جو ہیں وہ اس چیز کا بڑا ایک ہوا کریٹ کیے ہوئے تھے کہ دیکھو اب کہاں گئی وحی، اب تو آتی نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے انتظار میں پورا دن انتظار کرتے تھے اور بڑے بے چین تھے کہ مجھ پر وحی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام ملنے کا شوق تھا آپ کو، اور آپ بہت مضطرب اور بے چین تھے کہ ایسے میں ہی یہ حالات کریٹ ہوئے کہ جبرائیل امین آتے ہیں، اور دوسری دفعہ جب آپ پر وحی کی آیات نزول ہوتی ہیں تو المدثر کی آیات کا نزول ہوتا ہے. تو علماء سورۃ المدثر جب نزول اس کا ہوا تو اس وقت کے ساتھ ان آیات کو جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ یہاں پر اس وحی کا ذکر ہو کہ جب وحی کا سلسلہ رکنے کے بعد دوبارہ وحی کا آغاز ہوا تو وہ سورۃ المدثر تھی، تو یہاں پر اسی کا ذکر ہے. ما کذب الفؤاد ما رأى، اور یہاں پر ذکر ہے نہ جھٹلایا دل نے جو دیکھا آنکھ نے. اللہ اکبر، دل نے اسے جھوٹ نہ کہا جو آنکھ نے دیکھا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جبرائیل امین کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو دل نے اس کی تصدیق کی کہ آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں یہ حقیقت ہے، اور یہ واقعی جبرائیل ہے جو اپنی اصلی صورت میں نظر آ رہا ہے. یہ نظر کا فریب نہیں ہے، نگاہوں نے دھوکہ نہیں دیا کہ حقیقت کچھ اور نظر کچھ اور آ رہا. بالکل بھی ایسا نہیں ہے، بلکہ جو کچھ آ رہا ہے دل اس کی تصدیق کر رہا تھا.
جو کچھ سامنے تھا آنکھیں دیکھ رہی تھیں، دل کہہ رہا تھا. یعنی پہلی دفعہ کا دیدار ہے، اور یقیناً ایسا ہی ہے کہ جب امتیوں کو دیدار مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پھر یہی کیفیت آتی ہے کہ ما کذب الفؤاد ما رأى. حالانکہ پہلے نہیں دیکھا ہوتا، لیکن پہلی دفعہ کی ملاقات میں ہی انسان جو ہے اگر خواب میں بھی دیدار کرے تو اسے معلوم پڑ جاتا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو اگرچہ حقیقت میں دیکھا نہیں، لیکن خواب میں دیدار ہوا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے. دل فوراً تائید کرتا ہے. اسی طرح انشاءاللہ عز و جل بروز قیامت بھی ہم دیدار کریں گے. اسی طرح انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو یہی کیفیت ہوگی کہ جب حق سامنے آتا ہے نا، اور جب وہ کیفیت اتر جاتی ہے کہ پھر دل نہیں جھٹلاتا جو آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اسی کا ذکر ہے. افتمارونہ علی ما یری، تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جگڑتے ہو؟ اور انہوں نے وہ جلوہ 2 بار دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس. اس کے پاس جنت المأوا ہے. جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، آنکھ نہ کسی طرف پھری اور نہ حد سے بڑی، بے شک اس نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں. اب یہاں پر ایک دفعہ کی ملاقات کا ذکر ہو گیا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ذکر ہوا افتمارونہ علی ما یری. ٹھیک ہے، اس کے تمارون کسے کہا جاتا ہے؟ تو ابتدا میں سوالیہ کے لیے فا پس کے لیے آ گیا. ٹھیک ہے، کیا تم جھگڑا کرتے ہو؟ بیسیکلی اس کا معنی جھگڑنا اور بحث و تکرار کرنا ہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اے کفار، تم میرے رسول سے اس بات پر جھگڑتے ہو جس کا مشاہدہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے کیا ہے. تمہاری اس طرح سر زیادتی ہے. تم اس بات پر جھگڑے ہو کہ میرے رسول نے جبرائیل کو ایک بار بھی دیکھا ہے یا نہیں، حالانکہ انہوں نے جبرائیل کو دوسری مرتبہ بھی دیکھا. اور دوسری مرتبہ جب ملاقات ہوئی، یہ ہوئی سدرۃ المنتہا کے قریب. سدرہ عربی میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں، اور منتہا آخری کنارہ، آخری سرحد. اس کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ بیری کا وہ درخت جو مادی جہان کی آخری سرحد پر ہے. اس کے بارے میں کتاب و سنت میں اور کچھ نہیں ہے، اور ہم اس کو بلا تعویل تسلیم کرتے ہیں کہ مطلب اس کی ڈیٹیل ہمیں بہت نہیں ملتی. البتہ وہ درخت کیسا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی شاخوں اور پتوں اور پھلوں کی نوعیت کیا ہے، ان کی اس درخت دکھنے میں کیسا ہے، ماہیت کیسی ہے، کسی کو معلوم نہیں. اور نہ ہی ہمیں ان کے جاننے سے کوئی کہہ لیں کہ ہمارا دنیاوی یا اخروی مفاد بھی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کا تعلق احکام سے نہیں ہے کہ جن کو جاننے کے لیے ہم تکرار بھی کریں اور ہم بحث بھی کریں. بہرحال اس درخت کا ذکر ہمیں ضرور ملتا ہے قرآن میں. ٹھیک ہے، تو یہ ان اسرار میں سے ہے جن کو رب العالمین جانتا ہے، اور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں، کیونکہ آپ وزٹ کر آئے ہیں، آپ دیکھ آئے ہیں اپنی آنکھوں سے. ٹھیک ہے، تو اس جگہ کی نوعیت کیا ہے، نہ ہماری عقلیں وہاں تک پہنچ سکتی ہیں، نہ ہمارا علم اس جگہ کا ادراک کر سکتا ہے. بہرحال قرآن میں اس جگہ کو سدرۃ المنتہا کہہ کر پکارا گیا. اور پھر کہا عندہا جنت المأوا، اس کے پاس جنت مأوا ہے. مأوا اس میں ظرف ہے. اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں انسان قرار پکڑتا ہے یا آرام کرتا ہے. اس جنت کو جنت المأوا کیوں کہا گیا ہے؟ علماء کرام نے اس کی مختلف توجیحات پیش کی ہیں. کہتے ہیں کہ شہداء کی روحیں یہاں تشریف فرما ہیں، جبرائیل اور دیگر ملائکہ کی یہ رہائش گاہ ہے، پرہیزگار اہل ایمان کی روحیں یہاں ٹھہرتی ہیں. اس سمیت مطلب انہوں نے یہ توجیحات وغیرہ پیش کی. تو اللہ تعالی اعلم. اور اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، یعنی جن انوار و تجلیات کے ہجوم نے سدرہ کو ڈانپ لیا تھا، ان کو بیان کرنے کے لیے نہ کسی لغت میں کوئی لفظ موجود ہے اور نہ اس کی حقیقت کو سمجھنے میں کسی کی بھی کوئی جرت ہے. جس طرح ذکر یہاں بیان کیا گیا اور کچھ عقل سے ماورا بھی رکھا گیا، اسی طرح فہم و ادراک کی رسائی بھی عقل اور شعور سے بالاتر ہے. یعنی ہم اس جگہ کی منظر کشی ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ دیکھے بغیر یہ ناممکن ہے، اور ہم نے دیکھا نہیں ہوا، اور جو دیکھ آئے ہیں وہ جانتے ہیں. اور رب العالمین نے جتنا بیان کیا اپنی، اس کی یقیناً اس میں عین حکمت ہے. تو جتنا بیان کیا اس پر ہمارا ایمان ہے،
اور جتنا یہاں پر کہہ لیں کہ ہم اس کی جستجو میں ہیں کہ ہمیں پتہ لگے، تو ایک بات اگین کہوں گی کہ جو نوعیت ہے ان مقامات کی یا سم تھنگ آیات احکامات جو قرآن کریم میں ہے نا، تو ان کو ہی کریدنے کے لیے قیاس بھی اس کا حکم بھی آ گیا، ٹھیک ہے، اجتہاد اسی کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اجماع بھی آیا، یعنی اس پر فقہا نے کتابیں لکھ ڈالیں آیات احکامات پر، لیکن وہ آیات جن کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلالت، اس کی بارگاہ کی فضیلت اور واقعہ معراج سے ریلیونٹ بعض آیات یہاں پر ذکر کی گئی ہیں، جس طرح کہ سورۃ النجم کے اندر ہی آتا ہے کہ دوسری دفعہ دیکھا تھا، تو یہ دوسری دفعہ کا دیکھنا وہیں پر ہے کہ جب معراج کے موقع پر آپ نے جبرائیل امین کو دیکھا، تو علماء کہتے ہیں ایک دیدار تو یہ وحی کے بعد دوسرے وحی کا جو پوز تھا اس ڈیوریشن کے اندر تھا، اور دوسرا کیا تھا کہ جب معراج ہوئی اس وقت جبرائیل امین کو دوسری بار دیکھا تھا۔ ما ذاغ البصر وما طغى، تو آنکھ نے نہ کسی طرف وہ پھری اور نہ ہی وہ حد سے بڑی، بے شک اس نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھی، ٹھیک ہے۔ اب زاغ کے معنی کیا ہیں؟ دائیں بائیں مڑ جانا، ادھر ادھر ہو جانا، ٹھیک ہے، اس کو زیغن کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہاں پر ذکر ہے کہ جب آپ نے دیدار کیا تو اپنے مقصود میں ہی آپ کی آنکھیں لگی رہیں، ٹھیک ہے، ادھر ادھر دائیں بائیں کسی چیز کی طرف مائل نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا معنی کہتے ہیں کہ زیغن کا جو علماء کہتے ہیں اہل لغت، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد چندیا جانا ہے، ٹھیک ہے، درماندہ ہو جانا۔ تو جیسے کسی زیادہ لائٹ والی چیز کو دیکھ کے سورج کو دیکھنے کی کوشش انسان کرے تو آنکھیں چندیا جاتی ہیں نا، تو اسی چیز کو یہاں پر ذکر کیا گیا کہ میرے محبوب کی آنکھیں ان انوار کی چمک اور دمک سے خیرہ ہو کر چندیا نہیں گئیں، درماندہ ہو کر بند نہیں ہوگی، بلکہ جی بھر کر ان کا دیدار کیا۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، رب العالمین کے محبوب نے اپنے رب کی بہت بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ تو یہاں پر آیت نمبر 18 تک ہم نے پڑھا ہے، اور اس کو ایک تفسیر کے مطابق ڈسکس کیا ہے، جس میں ذکر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کن کن نعمتوں سے سرفراز فرمایا، کیسی فضیلت بخشی، اور رب العالمین کی قدرت کاملہ کا ذکر ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت والا ہے۔ انشاءاللہ علماء کی جو دوسری جماعت ہے وہ ان آیات پر کیا بحث کرتی ہے، ان کے پاس کیا دلائل ہیں، کل کے لیکچر میں ہم اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق بات کہنے کی، ہم سب کو حق بات سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔